بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بسط و صوم 23واں قصہ۔ تو کہہ رہے ہیں پیشے یہ کہ از مشائخ کبار گلہ کردم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پیشے یہ کہ از مشائخ کبار گلہ کردم، میں نے بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے شکایت کی کہ فلاں در حق من بفساد گواہی دادا است، کہ فلاں آدمی نے میرے حق میں برائی کے متعلق گواہی دی ہے۔ یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ فلاں آدمی ہے، ایک بزرگ سے کہا، شکایت کی کہ فلاں آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور ناانصافی یہ کی ہے، ظلم یہ کیا ہے میرے ساتھ کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے میرے حق میں، میرے خلاف اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے سوچا ہوگا جیسا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات سن کر شیخ اس برا کرنے والے آدمی کو برا بھلا کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بد دعا دیں گے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، اللہ والے کا جواب بھی بہت یعنی اٹپٹا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، نصیحت آمیز ہوتا ہے۔ تو ان بزرگ نے بھی نصیحت آمیز جواب دیا۔ گفت بصلاحش خجل کن، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے جواب دیا بصلاحش خجل کن، تو نیکی کر کے اسے شرمندہ کر دے۔ یعنی اس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے، اب اس کا سب سے اچھا جواب یہ ہے، سب سے اچھا بدلہ یہ اس سے تو اگر لینا چاہتا ہے تو سب سے اچھا بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تو کوئی اس کو نیکی کر دے تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے تو اس کے ساتھ برائی کی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ نیکی کی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے نا، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے، تو انہوں نے اس آدمی کے پاس ایک کشت میں ہدیہ بھیجا اور کہا کہ آپ نے یعنی قاصد کے ہاتھ بھجوایا اور اس سے کہلا دیا کہ جا کے کہہ دینا اس سے کہ آپ نے میری غیبت کر کے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، اسی کے بدلے میں نے یہ ہدیہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ ہے ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے شرمندہ کرے۔ آگے شعر ہے رباعی، تو نیکو روش باشتا بد سگال، بنقص تو گفتن نیابت مجال۔ کہہ رہے ہیں تو نیک چل، تو نیکو روش باش، تو نیک چلن رہ، یعنی اچھی چال چلن کے ساتھ رہ، تو نیک چلن رہ، تا بد سگال تاکہ دشمن، بنقص تو گفتن نیابت مجال، تیری برائی کہنے کی گنجائش نہ پائے۔ یعنی اگر تیرا دشمن تیرے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو اس میں غلطی دشمن کی نہیں ہے، غلطی تیری ہے۔ تیری غلطی کیا ہے کہ تو نیک چال، یعنی تیرے اخلاق اور تیرے عادات اچھے نہیں ہیں، تو ایسا رہ کہ دشمن کو برائی کرنے کا ہی موقع نہ ملے۔ چو آہنگ بربط بود مستقیم، جب سارنگی کی آواز درست ہوتی ہے، کہ از دست مطرب خورد گوشمال، تو گانے والے کے ہاتھ سے کب گوشمالی کھاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دیا انہوں نے کہ جیسے اگر کوئی سارنگی یعنی باجا بجانے والا ہوتا ہے اور وہ باجا بجا رہا ہے مثال کے طور پر، اور وہ سارنگی بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، آدمی جہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے ہاتھ رکھتا ہے، تو وہ آدمی اس سارنگی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے، اس کو اینٹھتا نہیں ہے کہ جو اس کو اینٹھا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں، تو اینٹھا ہے کیوں؟ اینٹھا تو تب جاتا ہے، درست تو تب کیا جاتا ہے سارنگی کو جب اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے سے نصیحت دینا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح اگر آدمی اپنے اخلاق، عادات، چال چلن ٹھیک رکھے تو دشمن کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا کہ اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے۔ تو اس حکایت سے بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے اعتراض سن کر اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور اعتراض سن کر
اعتراض کرنے والے سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ بھی نیکی و اچھائی کا برتاؤ کرے۔